أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما بقیت اللہ فی ارضہ۔ السلام علیکم۔ قرآن سے عشق اور محبت کرنے والے اہل ایمان پر میرا سلام اور درود ہو۔ الحمدللہ حوامیم کے سوروں میں سورہ غافر کا ہم نے کل آغاز کیا اور تقریباً 9 آیتیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 10 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ یہ کیونکہ مکی سورہ ہے اس لیے اہل مکہ کو تسلی دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمیشہ ہر زمانے میں حق و باطل میں اس طرح سے جنگ رہی اور اہل کفر کا انجام کیا ہوگا۔ قیامت کا ایک سین ہمارے سامنے یہاں پر کھول دیا کہ ان الذین کفروا ینادون، ینادون یعنی ان کو پکارا جائے گا، ان سے یوں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو، کیونکہ وہ کافر اپنے آپ سے بیزار ہیں، اپنی حقیقت، اپنے باطن کو دیکھ کر پچھتا رہے ہیں، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، تو رب یوں کہہ رہا ہے کہ تم جتنا اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، اپنے آپ سے بیزار ہو، دنیا میں جب پروردگار عالم تمہیں حق کی طرف بلاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے، اللہ اس سے زیادہ تمہارے اس انکار سے بیزار تھا۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا، تو جو دنیا میں اللہ کی دعوت سے بیزار ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بیزار ہوگا۔ یہ ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو بار بار یہ ذکر ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اس دنیا میں، اللہ انہیں کل بھول جائے گا۔ جو یہاں پسند نہیں کرتے رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا، اللہ ان سے قیامت کے دن گفتگو نہیں کرتا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ آج کل دعائے افتتاح ضرور پڑھ رہے ہوں گے، بے شک اس کے کچھ پورشنز پڑھیں لیکن لذت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو سورہ غافر، سورہ مؤمن کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی اور بہت ہی حسین یہ سورہ ہے اور وہ دعا بھی ہے۔ اچھا، اگلی آیت نمبر 11 کی طرف ہم جاتے، انہی کا قصہ جاری ہے کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ربنا، کون کہہ رہے ہیں؟ کفار، کافر، مجرم۔ کاش یہی ربنا دنیا میں کہا ہوتا، دنیا میں نہیں کہا تو آخرت میں کہہ رہے ہیں۔ کاش ہم نے رب کو بلند آواز میں ندا، نجوہ اور دعا کے ذریعے رب کو دنیا میں پکارا ہوتا تو قیامت کے دن اللہ کی جانب سے ہمیں ایسی ندا دے کر نہیں پکارا جائے گا جو شرم اور حیا کا باعث بن جائے، ہمارے لیے ندامت کا باعث بن جائے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ پچھتا رہے ہیں، قالوا ربنا امتنا اثنتین، اب ہماری آنکھیں کھل گئی کیونکہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دے دی، 2 دفعہ حیات دے دی۔ اس میں مفسرین مختلف باتیں کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہے آیات الہی سے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک زندگی اور قیامت کی زندگی دوسری زندگی، ہم نے 2 زندگیاں دیکھ لی، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہے۔ پہلی موت اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عدم تھے، مرے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں حیات دی، ٹھیک ہے، تو وہ پہلی موت ہوگی۔ دوسری موت جب ہم مر کے اس دنیا سے عقبہ کی طرف، اخرى کی طرف، قیامت کی طرف جائیں گے۔ اب ہم پچھتا رہے ہیں، اب فاعترفنا بذنوبنا، کاش ہمیں اپنے گناہ نظر آ جائیں۔ میں اکثر اپنے قنوت میں یہ دعا کرتی ہوں، بار الہ مجھے میرے گناہ دکھا دے، مجھے بصیرت دے۔ کہتے ہیں مومن بہت خوش ہوگا
کہ جب وہ دیکھے گا کہ الحمدللہ یہ بھی رب کا کرم تھا کہ مجھے پتہ چل گیا خاص طور پر جو لوگوں کے حقوق ہے، تاکہ میں وہاں اس عالم عقبہ میں جا کے عالم برزخ میں پچھتاتا نہ رہوں کہ کاش مجھے پتا ہوتا میں نے فلانی کا حق دے دیا ہوتا۔ تو جتنی امانتیں ہم واپس دے دیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں نا، یاد نہیں آتا، تو یہ بہترین دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے ذنوب ہمارے سامنے واضح کر دے، مجھے میرے گناہ یاد آ جائے اور میں طلب استغفار کروں۔ تو یہ گناہگار بھی سب کے سب کیا کہہ رہے؟ فاعترفنا بذنوبنا، اس وقت اعتراف کر رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک جو وہ کوس کر حسرت، ندامت، ریگریٹ کے ساتھ جو آواز بلند کر رہے ہیں وہ ہے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس ندامت سے کوئی نکال سکتا ہے؟ آپ اگر دیکھیں سورہ زمر جو سورہ غافر سے پہلے، اس میں بھی ہے لو ان لنا کرہ فاکونا من المحسنین، اگر ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی مل جائے کہ ہم بھیک مانگیں گے ایک ایک منٹ کی، ایک ایک دن کی، ایک ایک ہفتے کی۔ ابھی جو ہمارے پاس یہ دن ہے، یہ ایام ہے، یہ ہفتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور ہم عزرائیل سے کہیں گے پلیز ایک منٹ دے دو، تو اسرائیل کہیں گے جو اتنے منٹس تھے اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ لہٰذا سورہ زمر نے بھی آواز بلند کی ہے، سورہ شورا جو کہ حوامیم کا ایک سورہ ہے، اس میں بھی ہے هل الی مرد من سبیل، کیا کوئی اور دوبارہ ایک اور چانس ہمیں مل سکتا ہے؟ یا سورہ مؤمنون میں ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، مجھے پلٹا دے، مجھے بہت امید ہے کہ میں عمل صالح انجام دوں گا۔ بار الہ، یوم القیامہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، پچھتاوے کا دن، ندامت کا دن۔ بار الہ اس دن سے ہم سب کو نجات دے دے، ہمیں پچھتاوا نہ ہو، ہماری آنکھیں اس دنیا میں ہی کھل جائے۔ اس دن جب بھی جو بھی پچھتائے گا ایک ہی جواب ہوگا کلا، امپاسبل، ہم تمہیں واپس نہیں بھیج سکتے۔ جس طرح وہ بچہ جو ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا ہو، بے شک ناقص ہی کیوں نہ ہو، وہ جتنی بھی آرزو کرے وہ دوبارہ اس بطن، اس عالم میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ ندامت ہے مشرکین کی، کفار کی، مجرمین کی۔ تو مشرک نجات کے راستے کو خود دنیا میں بند کر کے گیا ہے، اس لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے واپسی کا، کیونکہ دنیا میں تو رب نے ہمیں بہت پیار سے پکارا، ہم نے جواب نہیں دیا۔ ذالکم، آیت نمبر 12، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ جو تمہارے لیے سارے راستے بند ہوگی اس کی وجہ یہ ہے، ایسا اس لیے ہوا کہ جب خدائے واحد نے، اس اللہ نے تمہیں اپنی طرف دعوت دی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے، شریکوں کو مان لیتے تھے، وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے۔ بس آج فیصلہ کس کا ہے؟ علی کا ہے، کبیر کا ہے۔ تمہیں بہت فرصت مل گئی، اتنا وقت دیا، تم نے کیا کیا؟ آیت نمبر 13 کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں پروردگار عالم یوں ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، واو نہیں ہے، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ دیکھو اس رب کو تم نے بار بار، ہم نے بھی اپنی عملی زندگی میں پروردگار عالم کی طرف ہماری توجہ کم رہی، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ہم بندے ہو کر اس مچھلی کی طرح ہے جو پانی میں ہے، اور ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہیں پانی کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے میں پانی میں ہوں؟ پانی کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے ایسے ہی دور ہیں جیسے مچھلی اگر کس کا انکار کرے، پانی کا انکار کرے۔ ہر طرف آیت الہی ہے، آیت الہی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمیں
ہر چیز یاد رہتی ہے سوائے اللہ کے، آیات اللہ کے، یعنی چیزیں ہمیں اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتی. اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا، کتنے رزق ہمیں مل رہے ہیں، پروردگار عالم ہمیں دے رہا ہے. اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. بار الہ ہمیں من ینیب من ینیب میں سے بنا. انابہ وہی توبے کی طرح، انابہ یعنی پلٹنا، انابہ یعنی رب سے گفتگو کرنا. ان کو پروردگار عالم یقیناً بصیرت دیتا ہے جو جتنا رب کی جانب رجوع کرتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان میں ہمیں الحمدللہ رجوع کا اتنا پیارا موقع ملا. ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر عبادت کرنے کے لیے اس طرح سے الارم سیٹ کیے ہیں، آپ سب بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دعا افتتاح پڑھنی ہے، کوئی آپ نے ٹائم سیٹ کیا، سب بچوں کی آواز ہم نے ریکارڈ کی، وہ آواز والی جو الارم نہیں بجتی. یا آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کے لیے بھی آپ یہی کام کریں. تو بچے اپنی آواز جب سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. بچوں کی آواز اذان ریکارڈ کریں، اور نماز کے وقت وہی اذان جیسے آپ کی بیٹی کی آواز آپ کے بیٹے کی آواز سے آئے گی تو وہ خوشی سے نماز کے لیے یا قرآن کے لیے یا دعا کے لیے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے. آیت نمبر 14 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. بس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو، خالص کرو، شریک نہ رکھو. اور ہمارے اعمال میں خلوص اتنا کم آتا ہے، ہم صرف یہ بات کفار کی نہیں کر رہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. خلص العمل فإن الناظر بصیر بصیر، کہ جتنا عمل خالص ہوگا یقیناً وہ بارگاہ الہی میں اتنا ہی مقبول ہوگا. اگرچہ کفار کو برا لگے، کچھ بھی لگے، تم اپنے عمل کو صرف اور صرف رب ذوالجلال کے لیے انجام دو. جو مخلصین ہوتے ہیں وہ مخلص بن جاتے ہیں. مخلص یعنی میرا عمل، مخلص یعنی رب کا عمل، مخلص یعنی میں نے اپنے کردار کو صرف اور صرف لوجہ اللہ انجام دیا. مخلص یعنی کیونکہ میرا کام اتنا پیورلی اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ مجھے چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے. اور پھر شیطان کے جال میں ایسا مخلص نہیں پھنستا. کتنے خوش نصیب ہے مخلصین. اور ایک نشانی اپنے آپ کے اندر خلوص دیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف ہو یا آپ کی مذمت ہو، آپ پہ اثر ہی نہ ہو اور آپ وہ کام کرتے چلے جائیں تو وہ عمل خالص عمل ہوگا. جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اندر وہ انگیزہ کہتے ہیں، وہ ارادہ، وہ محرک، وہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کیا ہے. وہ اگر لوگ نہیں ہیں، وہ صرف حضور الہی اور اللہ کی خاص توجہ ہے تو آپ کا عمل جو ہے وہ خالص سے خالص ہے. آیت نمبر 15 میں کہا جا رہا ہے رفیع الدرجات ذو العرش. رفیع اگر رافع کے معنی میں لے یعنی وہ مؤمنوں کی درجات کو بلند کرنے والا ہے، وہ صاحب عرش ہے. لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ خود رب ذوالجلال کیا ہے؟ رفیع یعنی خود بلند و بالا ہے، وہ صاحب عرش ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق. یلقی الروح، وہ القاء کرتا ہے، وہ ڈالتا ہے روح کو. روح کو یعنی کس چیز کو؟ یعنی روح یعنی وحی الہی، ریویلیشن کو. پروردگار عالم اپنے پیغام کو جو ہے وہ یلقی کرتا ہے، یعنی اس کو ہم کہیں گے نازل کرتا ہے، القاء کرنا، نزول کرنا. اعلی من یشاء، جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے. اللہ کی چاہت یقیناً اندھی نہیں ہے، اللہ کی چاہت کا ایک معیار ہے. معیار کیا ہے؟ معیار وہی ہے جو جتنا اپنے آپ کو تیار کرے گا، جس کے پاس جتنے وہ سائنز ہوں گے اللہ کی قربت کے، اللہ اس پر زیادہ توجہ کرے گا. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب بھی پروردگار عالم نے ان کے اعمال کو دیکھ کر کیا، ان کی طہارت کو دیکھ کر کیا، ان کو آزمائشوں میں ڈالا اور پھر اسی اعتبار سے درجات دیے ہیں. لِيُنذِرَ یوم الطلاق. لِيُنذِرَ یوم الطلاق یعنی اس وحی الہی کے نزول کا مقصد کیا ہے؟
देखिए वही को, रेवलेशन को रूह का, एंड आई जस्ट लव इट। देख क्यों? क्योंकि आप देखिए रूह जो है वो क्या है असल में? रूह हयात बख्श दस्तूर है ना, एक हुक्म है, अबदी हयात की सआदत की तरफ हमें दावत देती है। इसलिए रूह को भी रूह कहा जाता है, वो हयात है, और वही को भी रूह कहा जा रहा है। इसलिए अपनी रूहों का, अपनी अरवाह का ख्याल रखना कितना अहम है, और अपनी रूह को ग़ज़ा देना जो कि हम माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूह चार्ज हो जाती है, कवी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत आ जाती है। अल्लाह करे साल भर हम इसको भूखा प्यासा न रखें। लियुनज़िरा यौम तलाक़, यानी वही का मकसद उन ख़तरात से हमें आगाह करना है जो लिक़ाए इलाही में रुकावट बन जाती है, जो हमें अल्लाह से दूर कर देती है। तलाक़ असल में लाक़ा, इसके हुरूफ असली जो है लाम क़े, ये है ना, लिक़ा से है, ठीक है। और अहले ज़मीन का अहले आसमान से मिलना लिक़ा है, हमारा अंबिया से मिलना, आइम्मा से मिलना, लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात हमारी जो रब्बे ज़ुल जलाल से होगी उसे यौमुत तलाक़ कहा जाता है, कि हम उस यौमुत तलाक़ के लिए अपने आप को तैयार करें, आमादा करें, जहाँ हमने रब से मुलाकात करनी है। आप देखिए कुरान में कहते हैं ना, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन या इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए इंसान, जैसे ही तू पैदा हुआ तेरा सफ़र शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, और ये सफ़र जारी है यहाँ तक कि तुम रब से मिलते हो। लिक़ा इलाही, ये वही यहाँ पर भी तलाक़ लक़या से लिया गया, यानी लिक़ा। आयत नंबर 16, यौमा हुम बारिज़ून, उस दिन वो सब आश्कार हो जाएंगे, निकल पड़ेंगे, या कब्रों से निकल जाएंगे, या उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाएगा। देखिए अल्लाह को कुछ नहीं पता चल रहा, अल्लाह कोई चीज जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि हमारे लिए जाहिर नहीं करने से मुराद ये कि अल्लाह के लिए कुछ जाहिर नहीं हो रहा, अल्लाह के लिए हमेशा जाहिर है, लेकिन हमारे लिए बहुत सी चीजें जाहिर हो रही हैं। कहते हैं क़यामत का दिन जब कायनात पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ होगा, फ़ज़ाए कायनात में एक सुकूत, एक जुमूद तारी होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि तमाम अरवाह को कब्ज कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि जो मलाइका, खास मलाइका हैं जो हामिलीन अर्श है, कल जिनका हमने जिक्र किया इंशाअल्लाह, कि उनका हुजूर आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को बहुत बहुत स्वीट, बहुत शीरीन बना रहा हो। सारी अरवाह कब्ज हो जाएंगी, वो रह जाएंगे। तो जनाब इज़राइल, जनाब इसराफील और मीकाइल की भी रूह को कब्ज करेंगे, जनाब जिब्राइल की भी रूह को कब्ज करेंगे, और फिर खुद रब्बे ज़ुल जलाल जनाब इज़राइल की रूह को कब्ज कर देगा। अब जब तमाम अरवाह जो है वो कब्ज हो चुकी, कुछ भी नहीं रहा, उस वक्त ये आवाज़ बुलंद होगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज कौन है? तो उस वक्त ये आवाज़ बुलंद होगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इसमें एक एहतराम, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अजीब खौफ और रजा की कैफियत है कि आज किसकी बादशाहत है। जवाब मिलेगा खुदाए वाहिद क़हार की। अल्लाह ने यहाँ अपने आप को रहमान रहीम नहीं कहा, क़हार भी कहा है, यानी इस सिफत की तरफ भी हम तवज्जो दें कि ख़ास तौर पर हम जैसे गुनाहगारों के लिए कि रब अपना कहर, अपनी क़हारियत, अपना गज़ब भी दिखाएगा, जो दुनिया में अपने अमाल का ख्याल नहीं रखते और दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। इसलिए आयत नंबर 17 में फिर कहा अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत। अल यौम यानी क़यामत। देखिए दुनिया में इतने सारे दिन हैं, लेकिन ये कोई दिन है नहीं, ये दिन ही नहीं है। असली दिन तो वो है जिसे क़यामत का दिन कहा जाता है, उसे कहते हैं दिन। ये तो सारी कुछ भी नहीं है, एक रिफ्लेक्शन हल्की सी उस दिन की है। अल यौम, यौम यौमुल क़यामा, आज हर नफ्स को जज़ा मिलेगा जिस जिस चीज को उसने कस्ब किया, खुद अचीव किया। ला ज़ुल्म अल यौम, अरबी ज़बान में ला यानी
there's impossible, nothing, बिल्कुल कोई भी जुल्म कैसे होगा जब अमल खुद आएगा, अमल जब मौजूद हो, अमल जब बोल रहा हो, जब फैसला अमल करेगा तो जुल्म के वजूद का तसव्वुर ही नहीं होता। लिहाजा अमाल कितने अहम हैं, हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारी निय्यात, तो क़यामत के दिन अमल या साथ नहीं छोड़ेगा या जान नहीं छोड़ेगी। यहाँ हमें कहा जा रहा है जान छुड़वाओ गीबत से, जान छुड़वाओ वक्त ज़ाया करने से, लेकिन हम खुद नहीं छोड़ते, हम उसको अपने साथ रखते हैं। तो क़यामत के दिन हम उनसे कहेंगे जाओ, दफ़ा हो जाओ, लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, वो बहुत तेजी से हिसाब करने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक का हिसाब हो रहा हो तो दूसरे के हिसाब में वो उसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाए, या एक हिसाब रब को मशगूल और मसरूफ कर दे कि दूसरे पर तवज्जो ना हो। नहीं, सरीह हमें समझ, हम जिस तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतनी सुरअत के साथ परवरदिगार आलम जो है वो हिसाब करेगा। आयत नंबर 18, वो अंज़िरहुम, वही इलाही, कुरान का मकसद ये है कि वो इंजार करे। देखिए इंजार पता है ना, मुतनब्बे करना, इंजार यानी डराना। डर इंसान को ज़्यादा बेदार करती है बनिस्बत अज्र और रिवॉर्ड देने के। देखिए मसलन आप दुनिया में भी देखें, मसलन सीट बेल्ट या ट्रैफिक के जो लाइट्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके लिए ज़्यादातर पनिशमेंट रखा जाता है। ये नहीं कहा जाता अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का रिस्पेक्ट किया तो आपको इतना दिया जाएगा, नहीं, बल्कि कहा जाए जो नहीं करेगा तो उसके लिए। तो यहाँ पे भी खौफ का पहलू, इंजार का पहलू बहुत ज़्यादा अहम है इंसानी ज़िंदगी में। तो कहा जा रहा है वह अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा। आई जस्ट लव इट। देखिए ना, आज़िफ़ा, आज़िफ़ा यानी बहुत करीब, यानी हमें इस तरह से बेदार किया जा रहा है कि जल्दी तैयारी कर लो। क़यामत के नामों में से एक नाम यह है कि वो बहुत करीब है, पता भी नहीं चलता, वक्त यूं गुजर जाता है। और उस दिन मुजरिमों का क्या हाल होगा, इदिल क़ुलूबु लदल हनाजिर, यानी जब दिल हलक तक आ रहे होंगे, यानी बहुत ही इंसान अजीब कैफियत में होगा। लिहाजा दूसरी बात बताई कि काज़िमीन, काज़िमीन यानी गम से घुट घुट कर जो अंदर पछता रहे होंगे कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने। अच्छा वो बताएं तो किसको बताएं, किसको बताएं, क्या बताएं, जब बातिन जाहिर हो रहा है और जब हकीकत का पता चल रहा है। तो यौमुल क़यामा को क्या कहा, यौमुल आज़िफ़ा, आज़िफ़ा यानी बहुत नज़दीक। हमारी उम्र के लिहाज से यूं है, क्योंकि रिवायत में ये भी है कि मम्माता क़ामत क़यामतु, जो मर जाता है उसकी क़यामत भी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों के लिए बरज़ख नहीं है, वो यहाँ से मरते हैं और मरने के बाद जो है वो आलम क़यामत में दाखिल हो जाते हैं, इनकी क़यामत आ गई, उनको पता नहीं चलता, बीच का वक्त गुजर जाता है। जो बहुत नेक है और जो बहुत बुरे हैं उनके लिए आलम बरज़ख है। ये ज़्यादा मुअतबर रिवायत है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही नज़दीक वक्त है। कहते हैं ना, कुरान में बार बार ये जिक्र आया है कि लोगों से पूछा जाएगा कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, ज़रा बताओ तो सही कि तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो। तो जवाब आएगा यौमन औ बअद यौम, एक दिन या आधा दिन, यानी हमें अपनी ज़िंदगी एक दिन भी नहीं लगेगी, इतना कम है, इतना करीब है वो क़यामत का दिन जो जिसके लिए हमें कहा जा रहा है हम इंतज़ार करें। तो नंबर 1 आज़िफ़ा है, नंबर 2 क़ुलूब जो है वो लदल हनाजिर पहुंच चुके हैं, नंबर 3 जो है काज़िमीन है, घुट घुट के इंसान मर रहा होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम, ज़ालिमीन के लिए, गुनाहगारों के लिए वहाँ कोई हमीम नहीं है। हमीम कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये बहुत कीमती वर्ड है, यानी गहरा दोस्त, कोई दोस्त नहीं है। गरम को भी कहते हैं हमाम, हमीम, तो कोई गरम दोस्त
اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع, نہ ہی کوئی ایسے سفارشی ہوگا جس کی بات سنی جائے. یطاع یعنی اطاعت کی جائے, سنی جائے, کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ ہے اور پروردگار عالم کا فیصلہ, ابدی فیصلہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے بارے میں جب فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہولناک دن, یعنی کلیجے منہ کو آ رہے ہیں اور مجرمین پریشان ہو رہے ہیں. یہ وہ دن ہے. یعلم خائنۃ الاعین, اس دن کیا پتہ چل جائے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں صدور میں پوشیدہ ہے اس سے واقف ہے. یعنی سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور یہ مجھے بات اتنی اچھی لگی, یعلم خائنۃ الاعین. اچھا, اس سے پہلے میں امام کاظم علیہ السلام کی روایت نقل کروں. کیا فرماتے کہ مومن گناہ کے بعد ضرور رنجور, غمگین, المناک ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے, اس لیے اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. یعنی خدا نخواستہ میں نے گھر میں کسی کی توہین کی, مجھے وہ گلٹ, مجھے اپنے آپ سے نفرت, مجھے بارگاہ الہی میں رجوع انابہ کرنے کی وہ احساسات, اگر میرے اندر وہ فیلنگز نہیں ہے تو میرے اندر ایمان کا نور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک زندہ ایمان کا مشعل اگر روشن ہے, یعنی آپ کو فوراً پتہ چل رہا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہو. گناہ آپ کو متنبہ کر دیتا ہے. لہٰذا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین, عین اگر خیانت کرے, آنکھ اگر خیانت کرے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً جانتا ہے. اور وما تخفی الصدور, یعنی جو بات سینے میں ہوتی ہے وہی آنکھوں میں آتی ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا العین جاسوس القلب, عین جو ہے وہ دل کی جاسوسی کر رہا ہے. جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ہم وہی دیکھتے ہیں. اور وہ برید العقل, عقل کا قاصد ہے, عقل کا پیغام میسنجر ٹائپ ہے. تو جیسی ہماری سوچ ہوگی ہم وہی دیکھیں گے. تو یہ اسکرین پر لکھنے والی بہت زبردست آیت ہے تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں. کیا آیت ہے؟ سورہ غافر یا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 19, یعلم خائنۃ الاعین. دیٹس اٹ. بہت مزے کا ہے, بہت زیادہ اچھا ہے. اور مجھے ایک اور چیز یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ جب ہم اللہ کو بصیر کہتے ہیں نا, آپ یا علی و یا عظیم میں کہتے ہیں نا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, تو ہم اگر اپنی بصارت کو پاک رکھیں گے, آنکھوں کو, تو اللہ ہمیں اور لطف و کرم سے دیکھے گا. ہم اللہ کو سمیع کہتے ہیں. یہ کنیکٹ کریں, یا اللہ تو نے مجھے سماعت دی اور میں لوگوں کے مسائل کو سنتی نہیں ہوں, میں غلط باتیں سنتی ہوں, اور میں تجھے کہہ رہی ہوں یا رب میری آواز سن لے, میری پکار سن لے. لہٰذا یہ کنیکشن, اپنے آپ کو رب کے ساتھ اس طرح سے متصل کرنا, یہ انسان کی تزکیہ نفس, خود سازی کے لیے نہایت مفید ہے. اچھا جی, آنکھیں کس طرح خیانت کرتی, میں تھوڑا سا یہاں فوکس کرنا چاہوں گی. روایت میں ہے ان النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک, پہلی نگاہ جب آپ نامحرم کی طرف ڈالتے ہو تو وہ حلال ہے, جائز ہے, اور دوسری جو ہے وہ اکثر گناہ ہوتی ہے کیونکہ آپ جان بوجھ کے اس کو دیکھنا چاہتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے گناہ کرتا کیا ہے؟ گناہ ایسا انسان کو بدبخت کرتا ہے, ورنہ جی بھر کے گناہ کرے, بسم اللہ آپ غیبت کیجئے اگر آپ کے لیے مفید ہے, بسم اللہ آپ گندے مناظر دیکھیے, آپ کو بہت ترقی ملے گی. ایسا ہے کیا؟ نہیں, یہ ہمیں تنزل, یہ ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے. کہتے ہیں ایک نور, جو وزڈم, جو بصیرت, جو سکون, جو عزت کا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے. بے شک آپ توبہ کریں تو عذاب نہیں ملتا, لیکن وہ نور دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آتا. اس لیے گناہ کو جتنا ہو سکے ہم نے کہنا ہے خدا حافظ, خدا حافظ. اچھا جی, خائنۃ الاعین کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف اس طرح سے دیکھنا لیکن ایسے لگے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو, یہ گناہوں کی خیانت ہے. یعنی چور نگاہ, جو چھپ کے نگاہ کی جاتی ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عضو کا زنا ہوتا ہے,
اور آنکھوں کا زنا یہی ہے کہ آپ اس سے وہ منظر دیکھو، نامحرم کی طرف بری نگاہ ڈالو. جس طرح ہر عضو کا زکوٰۃ بھی ہے، نور بھی ہے. اب روایتی اتنی مزے کی ہے، آئی جسٹ لو اٹ. میں آپ کو ابن سیرین کا بتاؤں. ابن سیرین ایک ینگ بیوٹیفل ہینڈسم گائے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہسٹری میں پڑھا ہوگا. وہ فیبرک کا بزنس کرتا تھا. تو لوگ آتے تھے شاپنگ کرنے، خریدنے. تو ایک خاتون، ایک لڑکی ہمیشہ آتی تھی اور وہ عاشق ہو گئی ابن سیرین کی. تو اس نے ایک دن جان بوجھ کے بہت سارا کپڑا خریدا اور پھر کہا کہ اس کو میرے گھر چھوڑ کر آؤ. جب ابن سیرین چھوڑنے آئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور غلط نیت سے ابن سیرین سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے. ابن سیرین نے جب دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو وہ بیت الخلا، واش روم میں گئے اور نجاست جو ہے وہ اپنے پورے بدن پر مل لی. جیسے ہی اس لڑکی نے اس نجاست کو دیکھا، کہا دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ. ابن سیرین نے جا کر پانی سے اپنے آپ کو دھو لیا. صحیح نا، ایک ایسی چیز اپنے اوپر ڈالی جو پانی سے دھل گئی، لیکن اپنے دل کو سیاہ اور آلودہ نہیں کیا. جس کی وجہ سے اس واقعے کے بعد جب بھی ابن سیرین کہیں سے بھی گزرتے تھے تو اتنی خوشبو آتی تھی. پروردگار عالم کو اتنا پسند آئے، اتنے عرصے بعد بھی ہم ابن سیرین کو یاد کر رہے ہیں. یا دوسرا واقعہ اتنا پیارا ملتا ہے، دیکھیں مفت میں طہارت نہیں ملتی، کچھ دینا پڑتا ہے پھر کچھ ملتا ہے. کہتے ہیں یہ واقعہ ملا صدرا، اگر آپ جانتے ہو، عظیم فلسفر، ان کے ٹیچر کا ہے، جو کہ میر داماد استر آبادی ہے. ان کا نام باقر تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ تھے نارمل سے، تو اچانک اس زمانے کے جو کنگ تھے عباس، ان کی بیٹی جو ہے وہ کچھ مسائل مشکلات ہوتے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے پیلس سے بھاگ کے نکلتی ہے اور ان کے کمرے میں پناہ لیتی ہے اور آ کے سو جاتی ہے. اب یہ محمد باقر جوان اسٹوڈنٹ اکیلا کمرے میں ہے. تو جب دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ شہزادی جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے کمرے میں تھی، تو اس اسٹوڈنٹ کو لے کر آتے ہیں کنگ کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ تمہارے پاس تھی رات کو؟ تو وہ بتاتا ہے جی. تو کہتے ہیں کیسے تم نے اپنے آپ کو بچایا گناہ سے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے اپنی انگلیاں دکھائیں کہ اس کی انگلیاں جلی ہوئی تھی. اس نے کہا جیسے ہی مجھ پہ شیطان حملہ کرتا میں اپنی انگلی کو جلا دیتا اور آتش دوزخ کو یاد کرتا. اور اس حیا، اس ماجسٹی، اس عفت کو دیکھ کر شاہ عباس نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروائی. اور وہ اتنے عظیم متکلم، ہم کہتے ہیں فیلسوف، فقیہ، اور ان کی عظمت پہ جتنا بھی بولے کم ہے. اگر آپ گوگل کریں آپ کو پتہ چلے گا کیا عظیم پرسنالٹی تھی. کیسے ملا؟ یہ حدیث کہتی ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، تمہیں عجائب نظر آنے لگیں گے. ہم تو مظہر العجائب کے چاہنے والے ہیں. مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، مولا امیر المؤمنین کے. تو ہمارے لیے بھی بہت سے پردے ہٹ سکتے ہیں، بہت سکون مل سکتا ہے جب آپ ایک بہت پیارے سے امتحان سے گزرو، پاس کرو. اور میں خود بہت سوچتی ہوں پروردگارا کیا تو نے مجھ سے کوئی امتحان لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو کیا میں پاس ہوئی ہوں، نہیں ہوئی ہوں؟ ان تمام چیزوں کی طرف انشاءاللہ ہماری توجہ ہو اور ہم اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، کیونکہ یہ آنکھیں دل کی جاسوسی کرتی ہیں. آیت نمبر 20 میں کہا جا رہا ہے واللہ یقضی بالحق، اور اللہ برحق فیصلہ اور قضاوت کرتا ہے، نو ڈاؤٹ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بالشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. دیکھیں سمیع اور بصیر، جب بھی اسماء الہی سمیع بصیر کو پڑھتی ہوں فوراً رونا آتا ہے کہ میری بصارت کیسی ہے اور میری سماعت کیسی ہے. وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے اہل نہیں. یہ اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے وہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. یقیناً اللہ ہی سننے والا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ خوب دیکھنے والا ہے. اب چلتے آیت نمبر 21 کی جانب. یہ آیت بہت اچھے انداز سے منکرین کو اور ہم جیسے غافلوں کو جگا رہی ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، ذرا سیر تو کرو. اور سیر و سیاحت کا ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے؟ تفکر، تدبر، عبرت. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم سے پہلے کچھ قومیں تھی یا نہیں تھی؟ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، تھی؟ یقین ہے اگر تھی
تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اچھوں کے ساتھ کیا ہوا، بروں کے ساتھ کیا ہوا. یہ جو تمام انبیاء کے قصے حسین انداز سے قرآن میں بیان کیے گئے یہ اسی لیے ہیں، اور ان ظالموں کے قصے. تو کیا اب پہلے میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے بہت سوچتی ہوں کہ واقعاً ایسا ہی ہوا کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ طاقت تھی، وہ ہم سے زیادہ مسلمان اس زمانے کے موحدین ڈرے ہوئے تھے، لیکن آخر میں فوز کامیابی جو ہے وہ موحدین نیک افراد کو ملی. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض. ایون ہمارے لیے بھی ہے کہ ابھی اگر یہود اور ویسٹ اور امریکہ فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے کہ بہت آگے چلے گئے، بہت قوی ہو گئے، ہم کیا کر سکیں گے، ہم ہر چیز میں بہت ضعیف ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ پچھلے جو طاغوت جو ظالم حکمران تھے وہ تو اشد زیادہ شدید تھے قوت میں، لیکن پروردگار عالم نے کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالذُّنُوبِ. گناہ اور ظلم انسان کی تباہی کا اصلی جو ہے وہ عامل اور سبب ہے. یہ درس ہم نے بالکل نہیں بھولنا، یہ سب سے زیادہ اہم درس ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ایسا ہی تاریخ میں رہا ہے. وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. واق یعنی وہی تقوی سے ہے، وقایت، بچانے والا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وجہ کیا تھی، کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ واضح سی بات ہے، ان تک اتنے انبیاء آئے، جیسے ہم تک بھی کم پیغام آ رہے ہیں، نہیں کم ہمارے پاس اتنی سارے ہمیں عبرتیں مل رہی ہیں، نہیں بہت زیادہ درس مل رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے پروردگار عالم کیا کر رہا ہے، ان سے اس طرح سے بدلہ لے رہا ہے. اب شروع ہوتا ہے ایک بہت حسین سا قصہ. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں جلدی سے بتا دوں. We have I think maximum 10 minutes. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. You know, when we start the story of حضرت موسیٰ, we know قرآن میں بہت دفعہ آیا لیکن کہیں بھی ریپیٹ نہیں ہوا. You know, every time the angle is different. مختلف زاویے سے ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ غافر جو لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تمام انبیاء کی ارواح کو اپنی طرف مجذوب کرتے ہیں. ابھی جیسے ہی ہم نے حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت موسیٰ کی روح جو ہے یہ نور کا پیغام ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے ہم خوش نصیب ہیں اور کتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس. جو سورہ غافر پڑھتا ہے تمام انبیاء مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، اس لیے اس سے ساری کی ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں. انبیاء کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو اور آپ مشکل میں رہیں، ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ طاقت ہے نا سورہ غافر میں. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ I'm taking all the blessing from this holy spirit. یا روح کلیم اللہ سے میرا کنیکشن ہو رہا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو سلطان مبین کے ساتھ بھیجا، یعنی معجزوں کے ساتھ. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و حامان و قارون. فرعون حکومت، سیٹ، سلطنت. حامان he was the minister، وزیر، وہ مشورے دیتا تھا. اور قارون he was so extremely filthy rich. مال ہے، عقل ہے ظاہری، اور سیٹ اور طاقت ہے، سب کے سب ہے، لیکن سب غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. فقالوا ساحر کذاب. حضرت موسیٰ جیسی نعمت کو بھیجا لیکن انہوں نے ایسے جھٹلا کے کہا یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے موسیٰ اور سحر کر رہا ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت موسیٰ ان کی طرف حق کا پیغام لے کر آئیں تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل والے ہیں ان کے جوانوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے. ہمیشہ معاشرے کے سب سے اہم جو رول ادا کرنے والے ہیں وہ خواتین ہیں اور یوتھ ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے اور انہی پر اٹیک کیا جاتا ہے. کہتے ہیں مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی کا صحرا جو ہے وہ حضرت یوسف کے سر پہ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ فلسطین میں تشریف فرما تھے، تو آپ جب ایجپٹ میں آئے، مصر میں آئے، پھر آپ کے والد بھی آئے، آپ کے بھائی بھی آئے، اور کہتے ہیں ودن 400 ایئرز میں جو ہے وہ بہت زیادہ
بنی اسرائیل والوں کی جو ہے وہ پاپولیشن بڑھ گئی تھی اور وہ لوگ بڑے یونائٹیڈ، بہت آرگنائز اور بہت ہی قابل تھے، اور فرعونیوں سے یہ دیکھا نہیں گیا، تو انہوں نے ان کو پہلے مشکل کاموں میں لگا دیا، مزدور بنا دیا، لیکن پھر بھی وہ ان کی ہیبٹس، اچھی ہیبٹس باقی رہی، تو انہوں نے قتل کا باقاعدہ سے نسل کشی کا انتظام کیا کہ کسی طریقے سے یہ نسل ختم ہو جائے۔ دیکھیں آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جسے بچانا چاہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے کہا یہ موسیٰ کون آ گیا مجھے حق کی طرف دعوت دینے والا، لیٹ می کل ہم، مجھے اجازت دو کہ میں اس کو ماروں۔ اس کا مطلب ہے کچھ رکاوٹیں تھیں حضرت موسیٰ کے قتل کی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی کہ جب حضرت موسیٰ نے وہ ید بیضا دکھایا، وہ اپنا عصا دکھایا، اگر اس وقت فوراً فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، فرعون نے پوچھا اپنے درباریوں سے کہ میں کیا کروں، اس کو مار دوں؟ تو کہا درباریوں نے کہ نہیں، اس کو مہلت دو، ابھی نہیں مارو، اگر ماریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا نبی ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کب مارنا ہے کب نہیں مارنا، تو بہت سی رکاوٹیں تھی، سب نے کہا تھا نہیں نہیں اچھا نہیں ہماری حکومت کے لیے ابھی مارنا، تو اس لیے فرعون کہہ رہا اب تو مجھے مارنے دو۔ دیکھو وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، دیکھیں وہ اپنے رب سے کیا پکارتا ہے، کیا کہتا ہے، اپنی جان کیسے بچاتا ہے۔ تو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، میں ڈرتا ہوں کہ یہ فرعون آ کر تمہارے دین کو ختم نہ کر دے۔ ان کا بھی ایک دین تھا، ان کا بھی ایک مذہب تھا، ان کا رب فرعون تھا، اور اگر یہ دین تباہ نہ کرے ہمارا تو فساد تو لائے گا نا۔ ایک ہی دین ہے، سب فرعون کو رب مان رہے، اب رب موسیٰ بھی آ جائے گا تو اختلاف ہو جائے گا۔ تو موسیٰ سے کہا میں تجھے قتل کرنے جا رہا ہوں، مانگ اپنے رب سے۔ آیت نمبر 27، وقال موسیٰ، واہ واہ کیا بات ہے، پروردگارہ کلیم اللہ جس انداز اور جس عشق سے تجھ سے گفتگو فرماتے تھے، ہمیں بھی دعائے افتتاح، دعائے ابو حمزہ صومالی کے ذریعے رب سے مناجات، رب سے دعا، رب سے ندا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، انی عذت بربی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیا مزے کی آپ نے پناہ مانگی، اور پروردگار عالم نے انتظام کیا کیا، اتنا خوبصورت، کاش وقت ہوتا میں آپ کو بتاتی، کتنا مزے کا یہ ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک کیا ہے؟ اللہ نے انتظام کیا۔ آیت نمبر 28 سے ایک بہت پیاری سٹوری شروع ہوتی جو قرآن میں تقریباً کہیں اور نہیں آئی۔ وہ سٹوری ہے حضرت حزقیل کی، اور ان کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گی ان کی وائف سیانہ کا۔ سیانہ جو معاشطۃ آل فرعون تھی، اور جو نہ صرف شہیدہ ہے، نہ صرف زوجۃ الشہید ہے، بلکہ ام الشہداء ہے۔ ام الشہداء نہیں ہے بلکہ معراج پر جس ہستی کی خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگی اور پوچھا یا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے جو میں سونگ رہا ہوں، تو بتایا گیا کہ یہ خوشبو سیانہ معاشطۃ آل فرعون کی ہے۔ اور حزقیل کیا کہنا، میں جناب حزقیل کو کہتی ہوں فرعونی خاندان کا ایک حسین نور، ایک محافظ جان رسول، شہید عظیم، ایک نڈر مبلغ، ایک شجاع، اور امام علی کے ساتھ جو رجعت کرے گا، جو واپس آئے گا زمین پر، یعنی ظہور امام عصر کے وقت، وہ ہے جناب حزقیل اور وہ ہے جناب سیانہ۔ یہ میاں بیوی دونوں رجعت کریں گے، یعنی عصر ظہور میں جب ری اپیرنس ہوگی امام عصر کی، اس وقت وہ دوبارہ سے آئیں گے۔ تک وہ تنہا ہے جناب حزقیل، لیکن ایمان کی طاقت نے انہیں اتنا قوی، اتنا مضبوط بنا رکھا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ جناب حزقیل نے کس انداز سے حفاظت کی حضرت موسیٰ کی اور اتنا پیارا کام انجام دیا، اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم ہمارے قلوب میں نور قرآن کو معجزن فرما دے یا رب ذوالجلال، قرآن کو ہمارے لیے بہترین شافع قرار دے۔ پروردگارہ امام عصر، امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل فرما، امام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔